بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر الحمدللہ ایک ایسا سما تھا، ایک ایسی کیفیت تھی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے کا ذکر اختصار کے ساتھ، اس کے بعد آخر میں حضرت باہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا تھا۔ مجھے یاد ہے سب کچھ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ غالباً ذری فیض نے کہا، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ مجھے یاد ہے سب کچھ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ یہ آپ کی مرضی ہے یا آپ کی محبت ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ محبوب کا ایسا ذکر ہو کہ ہفتے بھر کی جو میل چڑھ جاتی ہے وہ میل اتر جائے۔ اس لیے کہ انبیاء کا ذکر یہ عبادت کہلاتا ہے، اور اولیاء اللہ کا ذکر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جس قدر بھی آپ محبتوں کا اظہار کرو گے، مدینے والا خیرات دینے میں کبھی ادھار رکھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مانگنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ بارگاہ نبوت میں ایک دیہات کے رہنے والا شخص حاضر ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اجازت لے کر جانے لگا تو آپ نے خود فرمایا، بھئی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ خود جن کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو وہ اوروں کو کہتے ہیں کچھ مانگو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پیارے حبیب جو تیرے دروازے پر آئے اسے خالی نہ بیچنا۔ سرکار نے فرمایا کچھ مانگو، تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق کہا، حضرت میرے پاس سواری نہیں ہے، واپسی جانے کی سواری دے دو۔ سرکار نے فرمایا فلاں رنگ کا ایک اونٹ کھڑا ہے، اسے دے دو۔ آقا نے فرمایا کچھ اور بھی مانگو۔ عرض کی جی سردی ہے، کچھ سردی چھپانے کے لیے کچھ لحافی دے دو۔ سرکار نے چادر دے دی۔ میں اور کچھ مانگو۔ کہنے لگا جی
کھانے کے لیے کچھ جو اور گندم دے دو۔ فرمایا اچھا اتنے اسے گندم اور جو بھی دے دو۔ اب سرکار فرماتے ہیں مانگو جو مانگنا ہے۔ وہ کبھی آٹا مانگتا ہے، کبھی جو مانگتا ہے، کبھی سواری مانگتا ہے، کبھی لحاف مانگتا ہے۔ مولا علی ساتھ بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی کوئی عجیب آدمی ہے، دینے والا نبی ہو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار مانگ مانگ مانگ، اور وہ کبھی سواری مانگتا ہے، کبھی لحاف مانگتا ہے، کبھی کپڑا مانگتا ہے، کبھی وہ جو مانگتا ہے، کبھی وہ گندم مانگتا ہے۔ اسے تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ عرض کی یا رسول اللہ دیون والا ہوئے نبی تے گھنن والا ہوئے علی۔ یہ کہا تو سرکار مسکرائے، فرمایا اسے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی ایک بڑھیا تھی، اس جتنا بھی مانگنا نہیں آیا، نبوت کے دروازے پر آیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں مانگ مانگ۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو وضو کروایا کرتے تھے، تو موج میں آئے، فرمایا زید مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بس اتنا مانگتا ہوں، اب مانگنا دیکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنا مانگتا ہوں جیسے آپ کو یہاں وضو کرا رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کو ایسے وضو کرواتا رہوں۔ کتنی باتیں مانگی، سب سے پہلی بات کہ جنت مانگ لی۔ سرکار نے خوش ہو کر کہا جاؤ تمہارے لیے خوشخبری ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا اچھا اب غیر ذالک کچھ اور مانگو۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے مانگ کر آپ کو مانگ لیا، اب اور کیا مانگوں؟ بس آپ کو مانگ لیا، مجھے آپ مل گئے، کائنات ساری مل گئی۔ محمود غزنوی یہ مرید ہے حضرت ابو الحسن خرقانی کا رحمت اللہ علیہ۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت کامل کہ جن کے لیے باجزید بستامی نے 80 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک شخص آئے گا جو ولایت کا شہنشاہ اور ولایت کا تاجدار ہوگا۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ محمود غزنوی ان کا مرید ہے۔ محمود غزنوی سفر کرتے ہوئے اسے شوق ہوا، موج میں آیا، اس نے اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے، وہ چاندی کے تھے، سونے کے تھے، وہ پھینکنا شروع کر دیے۔ 7 وزراء تھے، ان کا بھی چن لو جس کو ضرورت ہے۔ وزراء نے دیکھا بھئی سونے اور چاندی کے سکے بادشاہ ڈال رہا، اب وزراء تھے، انہوں نے چننا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے پلٹ کر دیکھا تو سارے پیسے چن رہے تھے، لیکن ایاز جو اس کا خاص وزیر ہے وہ دیکھتا بھی نہیں پیسوں کو۔ تو ایاز کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا بھئی میں نے سونے اور چاندی کے ٹکے ڈالے ہیں، سکے ڈالے ہیں، اور تم نے اٹھائے نہیں۔ کہنے لگا حضرت جن کو سکوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، وہ پیسے چن رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت سکوں کی، مجھے آپ جو مل گئے ہیں۔ تجھ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ سرکار نے فرمایا اب غیر ذالک کچھ اور بھی مانگ۔ جب حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے غلاموں میں ایمان لائے، اب سرکار نے فرمایا کہ زید کہیں یہ نہ کہنا
کہ بس مجھے تو جنت مل گئی، اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں. فرمایا خدا کی بارگاہ میں سر سجدے میں نماز کی پابندی کیا کرو، اور ساتھ کہا کہ کسی کا حق نہ کھانا. فرمایا ساتھ کہا کہ کسی کو دھوکہ نہ دینا. پھر یہ بھی کہا کہ کسی سے منافقت نہ کرنا. پھر یہ بھی کہا کہ کسی سے بخل نہ کرنا. یہ بھی کہا کہ کسی کی چغلی نہ اٹھانا. یعنی یہ نہ کہنا کہ بس جنت مل گئی، اب سب کچھ مل گیا، اعمال چھوڑ دوں. فرمایا اعمال ضرور کرنا، اس لیے کہ جنت میں مقام اچھا مل جائے گا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مانگنے والا میں ہوتا اور دینے والے آپ ہوتے. منگن دی بھی چاساں دی تے دیون دی بھی چاساں دی. سرکار نے فرمایا اسے تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا جتنا بھی مانگنا نہیں آیا. حضور وہ کیسے؟ اب آپ بھی سنیں. سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کی قبر پر جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کہنا مان کر یوسف علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے نبی آئے وہ، لیکن معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں آئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی ہے کوئی ایسا شخص؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ بھی تو بتا سکتا تھا فلاں جگہ قبر ہے. نہیں، میں جاؤ وہاں سے کسی سے پوچھ لینا تاکہ قیامت تک آنے والوں کو پتا چلے کہ کسی کی قبر پر آنا شرک نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جناب قبر پہ مت جاؤ، قبر پہ مت جاؤ. میں کہتا ہوں جب مر جانا تو مت جانا، اسے باہر کسی اور جگہ پر رکھ دینا، اس لیے کہ قبر میں تو وہ جائے جس کا یقین ہو کہ قبر میں میں بعد میں جاؤں گا، مصطفیٰ پہلے آئیں گے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر پہ جانا. اور یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے والد حضرت اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. ایک لڑی جڑی ہوئی ہے، ایک ایسی محبتوں کی مالا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر پر آنے کے لیے علاقے والوں سے پوچھا بھئی بتاؤ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں؟ لوگوں نے کہا جی ایک عرصہ ہو گیا ان کے وصال کو، ہزاروں سال گزر گئے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہاں ایسا ہے ایک بڑھیا رہتی ہے فلاں جگہ، اس بڑھیا کے پاس آپ جائیں. فرمایا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا جب پوچھا نا کیسے، انہوں نے کہا جناب وہ ہر سوموار کو حضرت یوسف کی قبر پہ جاتی ہے. اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لائے، احد کے میدان میں جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، بے شمار صحابہ شہید ہوئے، جن میں سب سے عظیم سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. سرکار نے علیحدہ علیحدہ ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے نماز جنازہ جب پڑھائی تو آپ نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایڑیاں اٹھا کر نماز جنازہ پڑھائی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آج اللہ کا حکم ایسا آیا ہے؟ پر میں نہیں، آج میرے چچا کے جنازے میں اتنے فرشتے آئے ہیں میں محمد مکمل پاؤں نہیں رکھ سکتا. سیدنا آقا دو عالم نے جنازہ پڑھ کر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو بھئی ان کے جسد اطہر کو اٹھاؤ اور مدینہ طیبہ لے چلو، جنت البقیع میں دفن کرتے. جب جنت البقیع میں دفن کرنے کا سرکار نے کہا
تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس احد پہاڑ پر کھڑے تھے وہ ہلنے لگ گیا. سرکار نے اپنا پائے مقدس اٹھا کر یوں مارا. میں اس کو یا جبل، پہاڑ کی طرف مخاطب ہوئے، میں اس کو یا جبل، اور پہاڑ ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں پہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. دائیں حضرت ابوبکر صدیق تھے، ادھر حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تھے. نبی نے یہ کہا کہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور ساتھ کہا کہ 2 شہید ہیں. اب حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو سرکار کے وصال کے بعد ایک شخصیت 12.5 سال کے بعد وصال کر گئی اور شہید ہوئے، اور ایک شخصیت 24 سال کے بعد. لیکن نبی پاک نے 24 سال پہلے بتا دیا عمر بھی شہید ہے اور عثمان غنی بھی شہید ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. جب سرکار نے جو پاؤں مارا نا تو سرکار پتھروں کی طرف مخاطب ہوئے جہاں کھڑے تھے، تو اس سے بولنے کی آواز آئی. میرے آقا نے فرمایا کہ تو کیوں ہلا ہے؟ عرض کرنے لگا آپ میرے بھی تو نبی ہیں. سرکار کو تو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بھی بنا کر بھیجا اور نبی بھی بنا کر بھیجا. اور قرآن کہتا ہے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ. یہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے بڑے دیرینہ محبت والے کراچی سے آئے ہیں. تو میں گزشتہ ہفتے بھی کراچی میں 3-4 دن کے لیے گیا، تو یہ وہاں سے تشریف لائے ہیں. تو کیا کہیں گے بھئی مدتوں کے بعد آیا ہوں، یہ آپ کا ذوق ہے؟ ذرا دل سے ایک مرتبہ دل سے آواز آئے نا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانیت کا نہیں بلکہ پوری مخلوق کا ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. جہاں تک اللہ فرماتا ہے میری خدائی ہے وہاں تک محبوب تیری مصطفیٰ ہے. سیدنا دو عالم نے قدم اٹھا کر جب پتھر پہ مارا تو فرمایا کیوں ہلا ہے تو؟ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی ذرا مہربانی فرمائیں، اجازت تو میں کچھ عرض کروں. فرمایا ہاں کیا کہتے ہو؟ اور وہ پتھروں سے آواز آئی اے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کو اٹھاؤ اور وہاں جا کر مدینہ طیبہ میں جنت البقیع میں دفن کر دو. حضور میری گزارش ہے اپنے چچا کو مدینہ نہ لے جاؤ بلکہ اسی احد پہاڑ کے دامن میں دفن کر دو. اسی احد پہاڑ کے دامن میں آپ رکھ دیں. فرمایا تو کیوں ایسا کہتا ہے؟ اب اس کا جواب سنیے، جواب سنیں، وہ پتھر ہے. سید دو عالم نے فرمایا تو کیوں چاہتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مدینہ لے جاؤ، حضور اسی دامن میں
میں دفن کر دو۔ فرمایا تو مقصد کیا رکھتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ کو آپ کے چچا سے بڑا پیار ہے، اگر آپ جنت البقیع میں لے گئے تو وہیں آپ جایا کریں گے۔ حضور آپ کو آپ کے چچا سے پیار ہے اور مجھے آپ سے پیار ہے۔ آپ کو آپ کے چچا سے پیار ہے اور مجھے آپ سے پیار ہے۔ پھر حضور بس میری تمنا ہے۔ پر میں کیا چاہتا ہے؟ حضور میری تمنا ہے کہ آپ، اب تمنا دیکھیں ذرا، حضور میری تمنا ہے کہ آپ اسے یہیں احد پہاڑ کے دامن میں رکھ دو، اور میری تمنا ہے کہ جب آپ اپنے چچا کو یہیں رکھو گے کبھی تو آپ آؤ گے چچا سے ملنے۔ حضور آپ چچا سے ملنے آؤ گے تو میں احد پہاڑ آپ کا دیدار کر لوں گا۔ سرکار نے جب یہ کہا، مقصد اس کا جواب سنا، تو میرے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا مکہ والو، مکہ سے ہجرت کر مدینہ میں آنے والو، احد پہاڑ کے دامن میں میرے چچا کو رکھ دیا جائے، اور یہ پہاڑ کی خواہش ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ کو اب صلہ محبت کا دیا۔ فرمایا یحبنا ونحبہ، اور لوگوں یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جس نے جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہو وہ احد پہاڑ کو دیکھ لے۔ جس نے جنتی پہاڑ کو دیکھنا ہو وہ اسی پہاڑ کو دیکھ۔ اب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر کھڑے ہیں، تو بات میں نے شروع کی تھی کہ سرکار نے فرمایا اسے تو اس بڑھیا جتنا بھی مانگنا نہیں آیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ جاؤ، فلاں بستی ہے، فلاں بستی میں ایک خاتون ہے، بڑی عمر رسیدہ ہے، اس کے خاندان کی یہ ریت ہے، وہ انبیاء کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں، لہذا وہ بڑھیا جس کے لیے ہم نے سنا وہ بڑھیا بھی روزانہ نہیں تو ہر سوموار کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر پہ جاتی ہے۔ ارے وہ بڑھیا بھی جائے، ادھر جب میرے نبی نے اپنے چچا کو دفن کیا اور میرے نبی بھی مدینہ سے چل کر ہر سوموار کو احد کے پہاڑ پر آتے اور امیر حمزہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام بھرتے اور فاتحہ پڑھتے۔ پتہ چلا قبروں پہ جانا شرک، بولو، ایک بہت طویل موضوع ہے، اس موضوع پر شاید میری سی ڈی بھی ہوگی، نہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ مزارات پہ کیوں جاتے ہیں ہم۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے لوگوں نے بڑھیا کو بتایا، بڑھیا کا جب پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام کی قبر کے لیے موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے گھر تشریف لائے اور اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا بی بی یہ بتاؤ کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں؟ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف کرا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا نام بھی بتایا، اس نے اچھا، سنبھل گئی، کہنے لگی یہ اللہ کے نبی ہو اور میرے دروازے پر آئے ہو، میری تو قسمت جاگ اٹھی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کی قبر کا بتاؤ، کہنے لگی نہیں
بتاؤں گی جب تک کہ ایک شرط پوری نہ ہوگی۔ میری ایک دعا ہے، میری ایک شرط ہے، پہلے وہ پوری کرو پھر بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے، کیا دعا ہے؟ اب توجہ چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے، کیا دعا ہے؟ کہنے لگی جناب آپ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ پر کتاب نازل ہوئی؟ فرمایا کتاب نازل ہوئی۔ جلالی پیغمبر ہیں؟ فرمایا تو چاہتی کیا ہے؟ کہنے لگی پہلی شرط یہ ہے، میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں سے 7ویں منزل پہ بیٹھ کر اپنی بہو کو لسی بناتا ہوا دیکھوں۔ جب یہ بات پوری ہوگی تو پھر بتا دوں گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اب جملہ ایک ہے کہ اپنی آنکھوں سے 7ویں منزل پہ بیٹھ کر اپنی بہو کو لسی بناتا ہوا، مکھن نکالتا ہوا دیکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، تو اللہ فرما دیتا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو رہنے دو، لیکن نہیں، کہا موسیٰ گال تہکے پر منزلان ٹھیرن۔ مانگنے کا طریقہ دیکھو کہ اپنی آنکھوں سے 7ویں منزل پر بیٹھ کر اپنی بہو کو لسی بناتا ہوا، مکھن نکالتا ہوا دیکھوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ میری ذات کا تو یہ، میری ذات اس بات پہ قادر ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، دل خوش کر دیا آپ نے، سبحان اللہ کہہ دیا۔ ذرا ایک مرتبہ پھر دل سے محبتوں سے آواز ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات، ہر چیز پہ قادر ہے اللہ، ہمارا یقین ہے اللہ ہر چیز پہ، بولو کن فیکون، چاہے جس وقت چاہے آرڈر دے دے، حکم دے دے، ہو جاتی ہے وہ چیز، قادر جو ہوا۔ اب بڑی پرلطف بات، اگر آپ کی توجہ ہے تو کیا خیال ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ بڑھیا کہتی ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے 7ویں منزل پر بیٹھ کر اپنی بہو کو لسی بناتا ہوا دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ یہ بڑھیا بڑی سمجھدار، اور اس نے ایک جملے میں کئی دعائیں مانگ دی، اور اسے پتا ہے کہ اللہ کا نبی میرے دروازے پر آ گیا، یہ اللہ کا نبی رحمت بن کر آ گیا، یہ اللہ کا نبی صاحب برکت بن کے آ گیا ہے۔ پر میں پیارے موسیٰ میں کر تو دوں مگر منزلیں زیادہ ہیں، یہ بڑھیا ہے، اس کو جوانی دوں، پھر اس جوانی میں اس کی شادی ہو، پھر اس کا دلہا آئے، شادی ہو، پھر اس کے پاس یہ جوانی نہیں، پہلے جوانی دوں، پھر اس کی شادی ہو، پھر اس کا بچہ ہو، اس کے یہاں اولاد نہیں، اس کا بیٹا ہو اور وہ بیٹا بڑا ہو، پھر اس کے پاس مال نہیں، اسے گائے بھی دوں اور وہ گائے بچڑا پیدا کرے، پھر وہ بچڑا دودھ پیے، پھر یہ دودھ نکالے، اس کے بعد اس کے بچے کی شادی ہو اور وہ جوان
ہو اور اس میں بچے کی شادی ہو اور پھر اس کی بہو گھر میں آئے اور پھر اس کے پاس کوئی گھر نہیں، پھر اسے گھر بھی دوں اور وہ منزلہ بھی 7 منزلہ ہو اور پھر اس کی بہو آئے اور وہ لسی بنائے اور پھر مکھن نکالے، بات تو ایک ہے منزلیں بہت زیادہ، منزلیں بہت زیادہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے مانگو۔ ایک بات آپ کو بڑی اس محبت کی بتاؤں، جب بھی مانگا کرو نا رب سے، یہ نہ کہا کرو یا اللہ یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے۔ ضرورت تو ہے ہر چیز کو، بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، لیکن سب سے بہترین دعا آپ کو بتاؤں اور سب سے بہترین آپ کو انداز بتاؤں، جب بھی مصلی پہ بیٹھو خشوع و خضوع بھی ہو، نیت بھی صاف ہو، کسی کے لیے ظلم کا ارادہ نہ ہو، کسی کی چغلی کھانے کا ارادہ نہ ہو، اپنے رب کی رحمت کا دامن ہاتھ میں تھام کر مصلی پہ بیٹھے اور منہ قبلہ کی طرف رخ کر کے کہے اے اللہ میں تیرا ادنا سا بندہ، مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بس اتنا کہتا ہوں کہ مجھے میری شان کے مطابق نہ دے بلکہ اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ اپنی شان کے مطابق۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو مانگیں گے مولا اتنے دے دے اتنے دے دے، لیکن جب یہ کہو گے تو وہ تو کہے گا اچھا تو اتنے مانگ رہا ہے یہ لے، لیکن پھر خالی، لیکن کہو مولا جتنی تیری شان ہے میں تو دے۔ اس میں برکت بھی ہے اور اس میں عظمت بھی ہے۔ تو دینے والا کون ہے بولو؟ بیٹھی آپ نے مل کے جانا ہے مجھے۔ دینے والا کون ہے بولو؟ کوئی شک ہے؟ شک ہے تو نہ بولو، پک ہے تو وہ بولو۔ کوئی مولوی تو نہیں دینے والا بولو؟ مولوی ہونا نا صحیح حج سے تورنا کے صوفی نور سمد، یہ بچپن سے جہاں جمعہ پڑھ رہے ہیں تقریباً 50 سال سے، صوفی نور محمد صاحب جے کر مولوی دیونا آلا ہوندہ نا میں تا ایک کو کوئی نہ دیندہ، گالے کھری باہم نرازی تھی وہ۔ یہ رزق کا حصہ رب نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ کوئی یہ نہ کہا کرے بھئی تم میری وجہ سے کھا رہے ہو یا وہ غلام میری وجہ سے کھا رہے ہیں، نہیں، اسباب بنتے ہیں لیکن رازق کون ہے بولو؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں رازق میں ہوں، فرمایا کون؟ فرمایا میری شان ذرا اسی قرآن میں پڑھ کر دیکھو، اے قرآن ذرا تو بتا دینے والا مولوی؟ فرمایا نہیں۔ دینے والا پیر ہے؟ فرمایا نہیں۔ دینے والا وزیر ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ کون ہے؟ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میرے مالک اب جو دل سے جتنی محبت سے سبحان اللہ کہہ دے اس کے لیے رزق کے دروازے اتنے کھول دے۔ تو میرے ماں باپ نے تو مجھے مانگا اس لیے ہے کہ ممبر پہ بیٹھ کر امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں کرتا۔ میرے مالک کبھی توتلا میں آنے والے مسجد توتلا میں آنے والوں کو کبھی پریشانی نہ دینا۔ فرمایا رزق کا ذمہ کس کے ہاں؟ پھر قرآن سامنے آ گیا، کہنے لگا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا
انسان ہو، جنگل میں رہنے والا درندہ ہو، ہواؤں میں اڑنے والا پرندہ ہو، اور پتھروں میں چھپا ہوا کیڑا ہو، اور میں لوگوں جس کو میں نے بھیجا پریشان نہ ہونا، رزق کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے، اور دینے والا میں ہوں، اور مانگنے والا بندہ بن جائے۔ مانگ کر تو دیکھو کیسے مانگا، بڑھڑی جوانی دیواں، جوانی کے بعد پھر اس کی شادی ہو، پھر اس کا بچہ ہو، پھر وہ جوان ہو، پھر اس کی شادی ہو، پھر اس کی بہو گھر میں آئے، پھر اس کا مال نہیں، اس کو گائے دوں، وہ بچہ پیدا کرے، بچہ دودھ پیے، پھر یہ دودھ دوہے، پھر یہ کھٹا لگائے، پھر یہ دہی بنائے، ول مٹکے وچ پاوے، ول رسی بناوے، ول مکھن کٹے، والدہ سے جو یوسف کے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جو مرید ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے، بابا فرید کا فیض کتنا ہے بھیا، کمال ہے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں بڑے بڑے مزارات پہ، نفی نہیں کر رہا کسی کی، بڑے بڑے مزارات پہ گیا، لیکن جب بہت مشکل آتی بابا فرید کے پاس جاتا تو جب دعا کر کے ہٹتا تو یوں لگتا دل سے، مزار سے آواز آتی، فیض رسول دعا منگی گدی وان، نقد و نقدی سودا، اور ہو ولی اور پھر بنے بخیل، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ سخی ہوتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خواجہ نظام الدین کہ وہ پیر و مرشد ہیں، بابا خواجہ نظام الدین کے پاس ایک شخص آیا مہمان، آپ نے فرمایا کہ بیٹا تم نے کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا جی سفر سے آیا ہوں، وقت ایسا ہے، اگر لنگر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں جب کسی کے پاس جایا کرو نا، جو کچھ پیش کرے انکار نہ کیا کرو۔ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو انکار کر دے اس میں تکبر ہوتا، بس دیکھ لو، ایک انکار نہ کیا کرو اور ایک کھا کر اعتراض نہ کیا کرو۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے، بڑے بڑے پروگراموں پہ جاتے ہیں، بیچارے انتظام کرتے ہیں، ول جڑے کھا پی کے مچھاں واٹ کے باہر نکلتے ہیں، یار آج چاس کہنے آئی، اللہ جانتے چاس کی ہوئی ہے۔ حاجی رمضان صاحب بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے بڑا ولیمہ کیا بیٹے کا، 2-4 بندے باہر نکلے، کسی کو چاس کہنی ہے، میں کہہ لوں کھلے لگے نا وال چاس آویا، کہ چاس نہیں آئی، اللہ دا بندہ ولیمہ سنت ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اپنے گھر میں بھی کھانا بنے، تو یہ بات میری نصیحت یہ نوٹ کر لیں، گھر میں بھی کھانا پکائے، بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، گھر میں کوئی ہے، یہ تو ان سے پوچھو کہ چولہے پہ کھڑے ہو کر کیسے محنت کرتے ہیں، اور تم ایک ہی لفظ میں کہتے ہو کہ آج مزہ نہیں آیا، چس کہنا آئی، ساری محنت ان کے دل پہ کیا ہو سکتا۔ یہ دل توڑا نہ کرو، دل جوڑا کرو، جیسا بھی ہو کہ جی ماشاءاللہ جی بہت اچھا کھانا۔ میرے مرشد زادہ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں، پچھلے مہینے رمضان شریف سے پہلے تشریف لائے تھے صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، ایک جگہ گئے، غریب آدمی تھا، اس نے تھوڑی سی دال بنائی، گوشت، جیسے دیہات کے لوگ ہیں، وہ ہم سے تو کھایا نہ گیا، ہم خاموشی سے بیٹھے رہے، تو حضرت صاحب نے ایک لقمہ بھرا، کہنے لگے بھی کمال ہو گئی، بڑا اچھا سالن، کمال ہو گئی، میرا ہاتھ نہیں رکتا، کمال ہو گئی، اتنا اچھا سالن۔ وہ مرید خوش ہونے لگے۔ یہ ہوتی ہے اصل میں اللہ کے نیک بندوں کی علامت۔ اعتراض نہ کیا کرو، ناراض تو نہیں ہوتی ہے،
بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی جہاں بھی گئے اعتراض کرنا، اعتراض نہ کیا کرو۔ بابا فرید حضرت خواجہ غلام نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا کہ حضور بھوک تو ہے، سفر سے آیا ہوں، اگر لنگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ صبح آپ نے فرمایا نہیں، مہمان کو بھوکا نہ سلاؤ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مہمان آئے تو ماتھے پہ بل نہ ڈالا کرو، خوش ہوا کرو کہ رحمت آ گئی ہے۔ تے مہمان ہی بن کے بنو، اے نہ ہوئے اتھیں جوڑو بنو۔ تو مہمان کو بھوکا نہ سلاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ نے مرید کو بلایا، لانگری کو بلایا، ہاں بھئی کوئی کھانا چھانا، کوئی لنگر وغیرہ ہے؟ اس نے کہا حضرت وہ تو لنگر کے سارے برتن دھو کے رکھ دیے، اب تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اسے بھوکا نہ سلاؤ، باہر حلوائی بابا بیٹھا ہے، اسے کہو اسے مٹھائی کھلا دے، صبح پیسے لے لے، ٹھیک ہے۔ وہ باہر آیا، لانگری آیا، اس نے کہا بھی بابا جی کہہ رہے ہیں کہ اس مہمان کو مٹھائی کھلا دو، جو کھاتا ہے رات کو بھوکا نہ سوئے۔ اور آقا فرماتے ہیں اپنی بھوک کا خیال کرتے ہو تو ساتھ والا جو گھر ہے اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ غریب ہے، اس سے بھی کبھی پوچھ لیا کرو کہ تو بھوکا تو نہیں سو گیا۔ لیکن کہاں ہماری یہ عادت، ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اس نے وہ مٹھائی وغیرہ کھائی، صبح پیسے لے لینا، ٹھیک ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ خود نماز پڑھایا کرتے تھے، خود نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میں شور کوٹ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں گیا، تقریر کرنے سے پہلے میں نے کہا بھئی ہاں بھئی کس کا عرس ہے؟ کہنے لگا جی حضرت قبلہ پیر گھڑپ شاہ۔ میں حیران تھی، جاؤں پیر گھڑپ شاہ؟ انہوں نے کہا جی پیر گھڑپ شاہ۔ میں کہ مرید ہڑپ شاہ، پیر گھڑپ شاہ تے مرید ہڑپ شاہ۔ خیر میں نے کہا چلو بھئی پرانے لوگوں کے نام ہوں گے یا ان کے اپنے علاقائی نام ہوں گے۔ تو تقریر ہو گئی، تقریر کے بعد نماز کا وقت آیا تو ہم نے کہا بھئی اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو دیکھا وہ پیر صاحب جو بیٹھے تھے نا وہ اٹھ کے جانے لگے۔ میں نے کہا وضو کرنے جا رہے ہوں گے؟ ہم انتظار میں کھڑے رہے۔ ہم نے کہا بھئی پیر صاحب آ رہے ہیں، نماز پڑھیں۔ اگر جی پیر صاحب کہندے نے تسی پڑھو۔ میں کہ او مکے پڑھ دیں، مکے پڑھ دیں۔ میں کہ بھئی کوئی ایڈا اچھا پیر آگے، ایک نماز میں کوئی پڑھوا چھوڑے تاکہ 80,000 تا بچ دے میرا۔ میں کہا جی بس آپ زیادہ مذاق نہ کریں جی۔ میں نے کہا بھئی کیا ہو گیا؟ تقریر بیٹھا رہ گئے تے ہون نماز مکے؟ اچھا میں کہ میں فیض رسول دا پوترا، حق تو ہم نے کہنا ہے۔ علماء اور مشائخ جب تک حق چھپا کر رکھیں گے، علماء کے لیے ہے کہ حق مت چھپاؤ۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر علماء سنتیں چھوڑ دیں گے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اگر علماء سچ کہنا چھوڑ دیں گے تو لوگ جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے۔ حق ضرور کہو کہ جھوٹ میں عداوت ہے اور سچ میں محبت ہی محبت ہے۔ جڑے سبحان اللہ نیوے آکے میں کو شاک پہ گئے جو سچ دے نیڑے اوکھے لگ دے ہو، سچ بولنے کی ہمت پیدا کرو، کوشش کرو، اپنی زندگی کو بدل دے، مزاج کو بدل دے، جھوٹ کو نکال دے، فریب کو نکال دے، دھوکے کو نکال دے، ظلم کو نکال دے۔ جب ظلم، دھوکہ، فریب، منافقت، عداوت نکل جائے گی، جس کے لیے تو آیا ہے سر بعد میں رکھے گا، پردے ہٹا کر وہ دیدار پہلے کھڑا ہو۔
مگر ہم کہتے ہیں او سہیں جے تیں کاروبار کوڑ نہ بولو نا تو آدھی گال نہیں کریں دا تو آدھی گال نا تو ساتھ سارے مسیح دے کڑیاں بیٹھے ہو نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مکتب ہوں نہ تہذیب کا فرزند اپنے بھی خوا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند سادہ کم میں قرآن سنا من لوگو کوئی مننے یا نہ مننے دوئے جہانی ماریا ویسی جڑا حد قرآن تھی بننے نماز ہو گئی تو روٹی بھی تو کھامنی ہے نا کیا خیال ہے روٹی کھاون بیٹھو گے دسترخوان بڑا سونا وچ گیا ڈونگے لگ گئے کھانا لگ گیا دسترخوان شیراز لگ گیا کھانے لگے ڈھکنے اتارنے لگے آواز آئی سہیں ذرا ٹھہر ونو حالی نہ کھوائے میں کہ کیوں کہ پیر اور یہ آندھے پہن میں کہ مکے چوا گئے مار میں کہ ایڈی سعودی ایئر لائن دی پرواز کہنی جنہی پیر دی بن گئی ہے اکھے سہیں مجاک نہ کرو پیر اور یہ آندھے پہن پیر اور یہ آگن بہگن میرے نال ہے یوں ناصر چشتی نات خان اللہ کو غری کے رحمت کرے میں کہ آج میں جی میں میاں کھاتے ہوں میں کرنے وہاں کیسے ٹھیک ہے روٹی کھاون بیٹھو سے تے میرے اگو ایک ڈونگا پیر دے اگو ترائے ڈونگے میں کہ جڑے روٹی شروع تھی وہ تریے ڈونگے چاہ کے میرے اگو چرا کے وہ ایک تا پہلے پیا آئی نا وہ ایک چاہتا تے پیر اور رہی میں جٹھا آدھے جی میں کو گھوریں دا بیٹھے میں کہ تو چاہ دوجا جو چاہتے تو اتری جا چاہتا تھے وہ پیر اور بلکہ یہ کیا کر رہے ہو میں کہ پیر سہیں نماز مکے تے ٹکو رہے تھے آل سنت کے نزدیک آل سنت کے نزدیک وہ پیر نہیں ہے جو نماز کا پابند نہ ہو ارے پیر ایسا بن کہ سجدہ بعد میں جائے اور پردے ہٹا کر خدا سامنے آ جائے ایسی سبحان اللہ سنا ہوگے توتلا مسجد میں آؤ ہر تخیل ہر خیال ہر سوچ ہر چیز نکال کر آیا کرو اگر یہاں آیا کرو یا اللہ کا قرآن ہو یا محمد کا فرمان ہو میں اتنی محنت کرتا ہوں اور تمہیں سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے نکال دو ایسی شرم کو جو محبت کی راہ میں رکاوٹ ہو دل سے کہہ دو آواز مدینے جائے کہنے لگے اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ نعرے لگانے والوں کی ہمت میں اور برکت دے تے جواب دیمن والے کو مولا طاقت دے جا نعرے حیدری آپ نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ گال یاد ہے میں کو دو چار لوگ آدھن سے اساں تو سا انہوں گال بلا کے ولدی اتھیں گھنان دو تا کو یاد ہوں دیئے جب قرآن سے عشق لگاؤ گے نبی سے محبت لگاؤ گے وہ خود یاد کراتے ہیں اور میں صبح پیسے لینا نماز پڑھائی
خواجہ نظام الدین نے سارے چلے گئے ادھار والا بیٹھے میں کیویں سیوں رات مہمان تھوڑی سرح کی آواز نا حاجی نور صاحب اکھے سہیں رات مہمان آیا تو ساری گال میں اچھا پیسے جیب جٹھے نے آپ نے ہون تک کہیں نہیں سویرے گھنے جاڑی آیا سارے چلے گئے ادھار والا بیٹھے چپ جی میں تساں سبحان اللہ چپ پکو میرے کو ادھار تا نہیں بگھرنے سبحان اللہ نہ کھڑا لیو اکھے سہیں کل تسا آکھے کل آمیں آفر میں اچھا آج ہی کہنی کل تریجا جی آڑا آیا تریجا جی آڑا آیا اندھی قسمت دے بدلن دی واری آئی آپ نماز پڑھاؤ کے بیٹھے تے سارے چلے گئے حلوائی بابا بیٹھے فرمایا پترا کیویں بیٹھی آدھے سے پرسوں مہمان آیا تو ساکھے نماز تو بعد پیسے گنے آپ فرمایا کل آکھے وے آج سونا تریجا دیئے جی میں حکم ہوئے میں اوہیں آج کرا آپ نے فرمایا اچھا وے بابا ترائے دی تھی ان پیسے نہیں ملے فرمایا نے میاں جا قریب یا مانگ کیا مانگ دے مانگ کیا مانگ دے ہون جنا پیر آکھے مانگ کیا مانگ دے عقل ٹکانے آئی ہے سوچ آئیے ٹکانے آئیے ول قسمت بدلائیے یار نے گال سمجھائیے یہ جڑا دل ہے نا ہی کو دوست بنا اب میں وہ مانگ کیا مانگ دے چپ فرمایا مانگ کیا مانگ دے ول چپ آور میں نے مانگ دا ہونے تو آدھیں تریجا دیئے مانگ مقصدہ کتی پیسے تے آور میں مانگ کیا مانگ دے آدھے سے چپا ہون سچیں دا بیٹھا کیا مانگا آور میں ویالوئی بابا مانگ کیا مانگ دے آدھے جیڑا کچھ مانگا 150 جیڑا کچھ منگان 150 فرمایا مانگ تو صحیح میرے مانگتے صحیح میرے نام میں دیا میرے جا کوئی ہوندہ میں آدھا سے مہربانی فرما یوں کے وچ ایک کوئی محال دے ہو جائے لگ دے تو صحیح سے گدی بیٹھے ہو میرے جا کوئی ہوندہ تے میں آدھا کم از کم اسلام آباد 3-4 کنال دے میں کو پلاٹ دیو چاہ لیکن میں تیار فقیر بندہ سعید فاروقی یہ جگہ جگہ میسج دے وہ میں بڑے بڑے امیران کل گیاں میں بڑے بڑے شہنشاہاں کل گیاں جڑے وقت دے دولت مندن میں کہ یار میں کو کنال 2 کنال زمین چاہی دیئے میں اتھا سونا ادارہ بناواں قرآن دی خدمت کرا جڑے لے وینا اٹھی کے ملدن جڑے لے مطالبہ کرنا ولونا کو بخار چڑھویں دے او دیمن تے انکار چکرین آج میں کو 2 سال تھی ین کہیں بندے حامی نہیں بھری اور لوگوں میرا تو مقصد یہ ہے کہ قرآن کی خدمت کرتا رہوں میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے بچوں کو اس لیے دین اور دنیا دونوں تعلیمیں دلوائی ہیں لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا میں کہوں گا یا رسول اللہ میرا قصور نہیں میرے بعض وسائل ہوتے تو میں ضرور کچھ اور کرتا لیکن مجھے میرے رب سے بڑی امید ہے اللہ کرم فرمائے گا غیب سے مدد فرمائے گا دین کے کام میں مجھے ہمت فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ
خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، پر میں مانگ کیا منگ دے، آدھے سے جیڑا کچھ منگا دے سی، اور میں مانگو کیا منگ دے، اور ہاتھ بدیں دے آدھے سے وعدہ کرو نا، آور میں وعدہ سے پکا وعدہ، فرمایا پکا وعدہ سے سچا وعدہ، فرمایا سچا وعدہ، ہن منگن دا طریقہ دیکھو، آدھے سے نظام الدین تو آکھے ہن مانگ، ہن بس میں یو کو جادا جی میں آپ میں کوئی اوے بڑا چھوڑ، جی میں آپ ہی میں بیٹھے نا، ہوں توجہ نہ سنیں، ہی میں بیٹھے آپ ہی میں گردن چاہ کے میں کیا کھی سائیں جی میں آپ میں بڑو چھوڑ فرمایا اچھا ایڈی وڈی شے منگی، پر میں دین داتا ہاں پر تیرا برتن کچا ہے، پر میں دینا لیکن تیرا برتن کچا ہے، اگوئی وی مرید سادے کا، آدھے سے کیا کی آدھے سیاں تساں کے مانگ میں کہ جی میں آپ میں بڑا، فرمایا اور ذرا توجہ نہ سنائے، فرمایا میں بڑا وعدے صحیح لیکن تیرا برتن کچا ہے، رو کے آدھے سونا پیرا برتن تا کچا ہے، وعدہ تا پکا ہے، وعدہ تا پکا ہے، فرمایا وعدہ تا پکا ہے، سیمال دیو پکڑ کے ہاں نال لینے، پکڑ کے ہاں نال لینے، منگن دو طریقوں دیکھو، جڑا ہاں نال لینے حلوئی بابا جڑلے ہٹائنے، پتہ نہ چلدا نظام کونے تے حلوئی کون، آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا، اینٹ ہے میری آواز کھول ویندی ہے تے تو ساڑے دے این ایک گھڑیاں گھر لہا کے رکھیا کرو، کڑی کڑی کی کڑی نو ویکھنا ہے، دو کڑیاں حضور دے نام کر دے، تیری زندگی دا بٹن ہاتھے او دے، پامیں تاں کر دے پامیں ٹھاں کر دے، تینو واسطہ ہی نبی دے بچیاں دا اس محفل تے سونی جی چھا کر دے، رب آکھیا سونیا بخشاں گا ساریانوں پر نکی جی ہاں تا کر دے، آ گئے جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا، اور پڑ گئی جس بے نظر بندے سے مولا کر دیا، سنتیں ادا فرمانے